خود کے لیے جینے والوں کے محل بھی ویران ہو جاتے ہیں، مگر جو خدا کے لیے جیتا ہے اللہ رب العزت ان کی قبروں کو بھی آباد کر دیتا ہے۔ اور یہ سیدھی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں مہاراشٹرا کے اچل پور سے درگاہ حضرت دولہ عبد الرحمن غازی رحمۃ اللہ علیہ کے لائیو مناظر آپ کی اسکرین پر اس وقت ہیں۔ بڑے کمال کے بزرگ ہیں اور آپ شہید ہیں، اور ان کے بارے میں ہم جانیں گے بھی، اور درگاہ کا پورا احاطہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، درگاہ کی زیارت بھی کرائیں گے۔ ساتھ ہی بڑی دلچسپ تاریخ ہے حضرت دولہ عبد الرحمن غازی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ تاریخ بھی آپ کو ضرور ہم پہنچائیں گے۔ پوری ویڈیو میں آپ ہمارے ساتھ میں بنے رہیں۔ حضرت دولہ عبد الرحمن غازی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً آج سے 1100 سال پرانے بزرگ ہیں، اور آپ کا جو مزار مبارک ہے مہاراشٹرا کے اچل پور میں ہے، اور یہ مزار مبارک کی آپ بناوٹ دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے ہم مغلوں کی عمارتوں کی بناوٹ دیکھتے ہیں یا اس کے علاوہ دلی سلطنت کے حکمرانوں کی عمارتیں دیکھتے ہیں تو ہمیں اس طرح کی تصویریں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ حضرت دولہ عبد الرحمن غازی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کی جو عمارت ہے اتنی ہی پرانی ہے، اور اس عمارت کو بنانے میں علاؤ الدین خلجی جو ایک حکمراں گزرا ہے، علاؤ الدین خلجی نے حضرت دولہ عبد الرحمن غازی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کو بنانے کے لیے، یعنی علاؤ الدین خلجی کے فیملی کے لوگوں نے اس آستانے کو بنانے کے لیے بڑا کنٹریبیوشن کیا، اور ان کی یہاں پر قبریں بھی موجود ہیں، وہ قبریں بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ تو سیدھی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں حضرت دولہ عبد الرحمن شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ واضح آیتوں کے ساتھ میں آئے، کتابوں کے ساتھ میں آئے، اور اس لیے اللہ نے ان کو بھیجا تاکہ انصاف قائم ہو سکے۔ تو انصاف کے قیام کے لیے حضرت موسیٰ نے بھی کوششیں کی، حضرت عیسیٰ نے بھی کوششیں کی، حضرت یعقوب نے بھی کوششیں کی، تمام انبیاء انصاف کے قیام کے لیے کوششیں کرتے رہے، اور اسی کے نتیجے میں وہ اپنے وقت کے ظالم سے ٹکراتے تھے، اور پھر ہمیں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے فرعون کے تختے کو الٹ دیا، حضرت عیسیٰ نے اپنے وقت کے ظالموں کے تختے کو الٹا، اسی طرح سے حضرت ابراہیم نے نمرود کے تختے کو الٹا۔ تو جو کام بنی اسرائیل کے انبیاء کیا کرتے تھے وہی کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء کرام نے کیا، صوفیاء کرام نے کیا۔ تو حضرت دولہ عبد الرحمن غازی رحمۃ اللہ علیہ وہ 1100 سال پرانے بزرگ ہیں، اور آپ کا جو تعلق ہے وہ محمود غزنوی سے ہے، محمود غزنوی کے آپ بھانجے ہیں۔ مزید ہمیں بتائیں گے، ہمارے ساتھ میں فہیم بھائی موجود ہیں جو اس درگاہ سے ہم بڑا پرانا رشتہ بھی رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو تاریخ آپ بتا دیں درگاہ کی۔ اس کو درگاہ قریباً 1100 سال قریب گزر چکے ہیں۔ یہ آستانہ حضرت شہنشاہ دولہ الرحمن غازی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ بغیر سر کے جنگ کرتے ہوئے تشریف لائے، آپ کا سر مبارک بیت ال کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں ہے عمری، وہاں پر آپ کا سر مبارک ہے۔ یہ جتنی بھی عمارت دیکھ رہے ہیں آپ، یہ عمارت علاؤ الدین خلجی نے بنائی ہے، اور آپ کے سامنے یہاں پر استاد محترم ہے، ادھر نوبت خانہ ہے سائیڈ میں، یہ نوبت خانہ ہے، یہاں پر آپ کے استاد محترم ہے حضرت دولہ الرحمن غازی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر ہزاروں لوگ آتے ہیں، یہاں پر شفا پا کے جاتے ہیں، اور یہاں پر جن لوگوں نے عمارت بنائی ہے حضرت علاؤ الدین خلجی کے جو ساتھ کے لوگ تھے ان کا اندر میں مزار ہے، سائیڈ میں مقبرہ بنا ہوا ہے۔ وہ یہاں پر کچھ گیٹ بھی ایسے بنے ہوئے ہیں جو اپنے وقت کے حکمرانوں نے یہاں بنائے تھے، یعنی چاہے مسلم حکمران رہے ہوں یا پھر ہندو راجہ رہے ہوں، اپنی منتیں پوری کرنے کے لیے درگاہ میں تمام لوگوں نے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن کیا۔ تو وہ گیٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ درگاہ کے جو گیٹ ہیں وہ چاروں طرف بنے ہوئے ہیں، اور تقریباً درگاہ کے 4 گیٹ ہیں بڑے بڑے، جو اس وقت آپ کو تصویر میں نظر آئیں گے۔ حضرت دولہ عبد الرحمن غازی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کا جو کیمپس ہے وہ بہت وسیع ہے، اور آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کیا خوبصورت یہاں کا ماحول ہے، کیا روحانیت سے بھرپور یہاں کی تصویریں ہیں۔ تو حضرت دولہ عبد الرحمن غازی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر ایک گیٹ یہ ہے جو ہندو راجہ کے دوارا بنایا گیا تھا، یعنی ان کی منت پوری ہوئی تھی تب وہ ان کے ذریعے بنایا گیا تھا، اور ایک گیٹ حضرت دولہ عبد الرحمن غازی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کا یہ ہے جو آپ کو اس وقت پیڑوں کے سائے میں نظر آ رہا ہے، اور اسی طرح سے ایک گیٹ اس سائیڈ میں ہے جو اس وقت شاید آپ کو نہ دکھ سکے۔ تو ایک گیٹ وہی ہے جہاں سے ہم داخل ہوئے۔ تو 4 گیٹ ہیں اس درگاہ کے، اور پھر آپ کو پوری طرح سے یہ ماحول یہاں کا دکھائی دے رہا ہوگا کہ بادشاہوں نے حضرت دولہ عبد الرحمن غازی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کو بنانے کے لیے بڑا کنٹریبیوشن کیا۔ اب آئیے اندر کی تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں، جہاں پر علاؤ الدین خلجی کی فیملی کے لوگ بھی یہاں پر دفن ہیں، اور پھر حضرت دولہ عبد الرحمن غازی رحمۃ اللہ علیہ کے قبر مبارک بھی آپ کو زیارت کرواتے ہیں۔ یہاں کی بہت ساری خصوصیات بھی ہیں، بڑی ساری کرامتیں بھی حضرت کی ہیں، وہ کرامتیں بھی ہم آپ کو سنوائیں گے۔ ساتھ ہی حضرت کے زمانے کی جو یہاں پر مسجد بنی ہوئی ہے وہ مسجد بھی ہم آپ کو دکھائیں
दिखाएंगे उसी ज़माने की मस्जिद है, क्योंकि सूफ़ियों के यहाँ मस्जिदों का लंगर खाने का बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम रहता है। इसी वजह से हज़रत अब्दुर्रहमान गाज़ी के यहाँ मस्जिद भी और फिर यहाँ मखलूक खुदा के लिए खाने पीने का अहतमाम भी हमेशा रहा। तकरीबन 1100 साल बीत गए, आज भी बंदगान खुदा यहाँ आते हैं तो अपनी रूहानियत का भी पेट भरते हैं और अपने जिस्म का भी पेट भरते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की फैमिली के लोग यहाँ पर दफन हैं। यानी जिस तरह से सूफ़ियों से गरीब मोहब्बत करते हैं, उसी तरह से अपने वक्त के उमरा, अपने वक्त के हुक्मरां, अपने वक्त के बादशाह भी सूफ़ियों से अक़ीदत और एहतराम करते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो ना पैसों से ख़रीदी जा सकती हैं, ना दौलत से ख़रीदी जा सकती हैं, चाहे वो दिल का सुकून हो या बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो लाइलाज होती हैं। तो उन तमाम बीमारियों का इलाज करने के लिए, दिलों में सुकून बख्शने के लिए सूफिया इकराम ने बड़ा कारनामा अंजाम दिया और इसी वजह से अमीर और गरीब सब सूफियों के अक़ीदतमंद रहे। और ये हज़रत की बारगाह की मस्जिद है जो हज़रत ही के ज़माने की है। आप यहाँ के पिलर्स देख सकते हैं और ये कितनी मजबूत इमारत है अपने वक्त की, यानी 1100 साल बीत गए इस मस्जिद को, लेकिन आज भी ये मस्जिद जो है अपनी मजबूत पिलर्स पर खड़ी हुई है। और ये छत, आप पुराने ज़माने में इसी तरह की छतें बनाई जाती थी। ये पंखे तो आज लगाए गए हैं, लेकिन हज़रत दूल्हा अब्दुर्रहमान गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना 1100 साल पुराना ज़माना है। तो जिस तरह से हम बादशाहों के यहाँ देखते हैं कि वो मस्जिदें जब बनाई जाती थीं तो उनकी छतें कुछ इसी तरह की होती थीं। हज़रत दूल्हा अब्दुर्रहमान गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जो मस्जिद है, ये वाला जो हिस्सा है ये तो खैर बाद में ही बनाया गया होगा, लेकिन अंदर का जो हिस्सा है ये पुराना हिस्सा है जो हज़रत दूल्हा अब्दुर्रहमान गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने का हिस्सा है। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये फ़ारसी में कुछ अशार भी यहाँ पर लिखे हुए हैं जो मस्जिद के हवाले से लिखे गए हैं। अब आइए हज़रत के मज़ार पुरअनवार की आपको ज़ियारत भी कराते हैं और आपकी हाज़िरी भी कराते हैं। हज़रत दूल्हा अब्दुर्रहमान गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह में ये बनावट आपको दिखाई दे रही होगी मज़ार मुबारक की। जिस तरह से आज के दौर में कंस्ट्रक्शन होती है, वैसे इस मज़ार की कंस्ट्रक्शन नहीं है। जो पुराने दौर की तामीरात हैं, उन तामीरात के नमूने आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। चूँकि अपने वक्त के गाज़ी रहे हज़रत दूल्हा अब्दुर्रहमान गाज़ी, इस वजह से और भी बहुत सारी ख़बरें आपको अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। ये एक ऐसी बारगाह है कि जब हमने यहाँ पर हाज़िरी दी तो ऐसे लग रहा था कि जैसे दिल ने अपनी जगह छोड़ दी हो और दिल हज़रत की बारगाह में झुक रहा हो, क्योंकि सूफ़ियों की वो बारगाहें हैं कि जहाँ पर दिलों की हाज़िरी होती है। ये यहाँ पर आपको नसबनामा हज़रत सैयदना शाह अब्दुर्रहमान गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का दिखाई दे रहा है और इसी के साथ में गर्व से कहो हम भारतीय हैं। तो सूफ़ियों ने अल्लाह से मोहब्बत भी सिखाई, बंदों से मोहब्बत भी सिखाई, और जिस ज़मीन में सूफ़ी रहता है उस ज़मीन से भी प्यार सिखाता है। इसी वजह से देश से प्रेम, देशवासियों से प्रेम, यही सूफ़ियों का मसलक, यही सूफ़ियों का मज़हब है। और इसी वजह से टीका, टोपी, पगड़ी, टाई, बुर्का, साड़ी सब यहाँ जमा होते हैं। हज़रत दूल्हा अब्दुर्रहमान गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने की आपको ज़ियारत हम कराते हैं अदब और एहतराम के साथ में। ये हज़रत का मज़ार पुरअनवार है, ये आखिरी आरामगाह है जहाँ हज़रत दूल्हा अब्दुर्रहमान गाज़ी शहीद रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा रहे हैं। और सामने ही हज़रत की वालिदा का मज़ार भी है, यानी पूरा ख़ानदान हज़रत का यहीं पर आबाद है। और इसी अचलपुर को हज़रत दूल्हा गाज़ी अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह ने इज़्ज़तें अता फरमाई हैं। मज़ीद करामतों के बारे में क्या कहिएगा फ़हीम साहब? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा बच्चा रूफ़ी रज़ा ख़ान बहुत पैरों से अलील था। डॉक्टरों ने जवाब दिया था कि भाई पैर नहीं चल सकेंगे बच्चा ये, लेकिन सरकार की करामत ये है कि मैंने यहाँ पर लाकर डाला हूँ और डालने के बाद में बहुत दुआएं की गिड़गड़ा के। सरकार ने ऐसा करम किया, खाली यह कि चिराग का तेल लेके गया और चिराग का तेल ले जाकर मैंने हम लगाया उसके पैरों को। लगाने के बाद में वो बच्चा सेहतयाब हुआ और बच्चा चलने लग गया। आपके सामने बच्चा मौजूद है। और क्या शादी वगैरह का भी कुछ यहाँ पर मतलब जिन लोगों की शादी नहीं होती, जिन लड़कियों की, तो अम्मा जान के पास से चूड़ियाँ ले जाते, वो चूड़ियाँ पहनाते बच्ची को और उसका बहुत जल्दी रिश्ता होता है। यहाँ पर आपकी मंगनी होती है तो वो मंगनी के अंदर जो पान बट्टे है वो लड़के लोग पान खाते हैं, ले जाते हैं घर तक के और किसी को देते हैं जिनकी मतलब शादी में रुकावटें होती है। अल्लाह के फजल करम से और सरकार की दुआओं से उनके रिश्ते हो जाते हैं। तो चूँकि सूफ़ियों का जो वजूद होता है वो लोगों के लिए नफ़ा बख्श होता है, फ़ायदेमंद होता है। दिल की बात हम करें या जहन की बात करें तो दोनों तरह से सूफ़ियों की बारगाह में तस्कीन मिलती है। इसी वजह से लोग जो है बड़ी तादाद में सूफ़ियों के यहाँ हाज़िरी देते हैं। तो हज़रत दूल्हा अब्दुर्रहमान गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन 1100 साल पुरानी बुज़ुर्ग हैं। हिंदुस्तान में अगर हम इन तमाम बुज़ुर्गों की तारीख़ देखें तो कई अदवार में हमें लोगों की आमद का एक सिलसिला दिखाई देता है। जो तमाम महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह के अलावा जो लोग यहाँ पर आए हैं उनके साथ
بہت سارے اولیاء صوفیاء کرام آیا کرتے تھے امن و امان کو لوگوں تک تقسیم کرنے کے لیے, اسی طرح سے دین کا پیغام تبلیغ دین کرنے کے لیے. اسی کے نتیجے میں جب لوگوں کو ضرورت ہوتی تھی کسی بھی طرح کی تو ان ضرورتوں کو صوفیاء کرام اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کے ذریعے پورا کیا کرتے تھے, اور پھر اسی کے نتیجے میں بندگان خدا اپنا دل ان صوفیوں کو دے بیٹھتے تھے, یعنی وہ ان کو بھی قبول کرتے تھے پھر ان کے خدا کو بھی قبول کرتے تھے. اور اسی وجہ سے آج الحمدللہ پورے بر صغیر میں اسلام کی صدا گونج رہی ہے, اذانوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. تو یہ انہی صوفیوں کی کرامتوں کا نتیجہ اور انہی بزرگوں کی حکمت عملی کا نتیجہ ہے. یہاں پر خاندان موجود ہے اور یہاں پر حضرت کے جو بھائی وغیرہ ہیں یہ ان کی قبریں ہیں, تو یہاں پر لوگ حاضری دیتے ہیں. یہ تینوں بھائی ہیں یہاں پر حضرت کے شاہ عبد الرحمن غازی رحمۃ اللہ علیہ کے, اور باقی تمام جو قبریں یہاں پر موجود ہیں یہ حضرت ہی کے ساتھی ہیں. بہت سارے یہاں پر آپ کو اس وقت تصویریں دکھائی دے رہی ہیں. آس پاس کا علاقہ کچھ اس طرح سے خوبصورت آپ کو دکھائی دے گا. لوگ یہاں حاضری کے لیے آتے ہیں تو یہاں کا انوائرمنٹ بھی بڑا زبردست ہے. ایک تو روحانیت اور پھر دوسرا کلائمیٹ, یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو مزہ اور دوبالا ہو جاتا ہے. جی, جو بیمار ہوتا ہے وہ نکلتا ہے اس میں کھڑکی میں سے, اللہ اس کو شفا دیتا ہے. کتنی بھی کیسے بھی جاڑا شخص ہو وہ نکل جاتا ہے اس کھڑکی سے. اچھا, تو صوفیوں کے یہاں یہ بھی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں بڑی عجیب. جس طرح سے ڈاکٹرز کے یہاں بہت ساری ٹیکنیکس ہوتی ہیں بیماروں کو صحیح کرنے کے لیے, اور وہ ایکسرسائز کراتے ہیں اور پھر ان کی ایکسرسائز کے نتیجے میں بیمار صحیح ہو جاتا ہے. ظاہر ہے ہر چیز کا جو علاج ہے وہ دوا نہیں ہوتی, کبھی کبھی علاج بھی جو ہے ایکسرسائز کے ذریعے کروایا جاتا ہے. یعنی جب نسیں بند ہو جائیں تو ڈاکٹر کنسرن کرتے ہیں کہ آپ کو اس طرح سے ایکسرسائز کرنا ہے, یوگا کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. آج کی دنیا میں یہ ساری چیزیں لوگ بتاتے ہیں. تو صوفیوں کے یہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں, اس طرح کے عجائبات ہوتے ہیں. اور پھر جب بندے یہاں سے فیض حاصل کر لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر ان کے دلوں میں احترام محبت پیدا ہوتی ہے, اور یہ احترام نہ کہیں خریدا جا سکتا ہے نہ زبردستی کسی کے دل میں ڈالا جا سکتا ہے. احترام صرف اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی بندے کو ان صوفیوں سے فائدہ ہوتا ہے تو وہ ان کا نام لیوا بن جاتا ہے. یہ تمام بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں امراوتی سے, یہ زبیر صاحب ہیں, روفی ہیں, اور عامر بھائی ہیں, فیروز خان صاحب ہیں, باقی ہمارے وہ تمام بھائی بھی یہاں پر موجود ہیں. اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے, عقیدت رکھنے والے ہر جگہ موجود ہیں, صوفیوں سے پیار کرنے والے. ہم ہندوستان کے جس حصے میں بھی جاتے ہیں صوفیوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے والے ہمیں ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں. جی فرمائی. میرا نام سید فیروز سید گنی. میرے کو بیماری ایسی تھی کہ میرے سانس بند گر جاتی تھی. اچھا, مگر بابا کے پاس میں جب آیا تو میرے کو ہاتھ پاؤں سب اچھا ہوگا, میں گھوڑے کے جیسا. بابا نے اچھا کر دی میرے کو, سب تمام بیماری سے میرے کو بچا دی. ماشاء اللہ. تو یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے, ہزاروں کہانیاں آپ کو ملیں گی. 1100 سال بیت گئے, ان 1100 سال میں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے فیض اٹھایا یہاں سے. ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا کا دور آج ہے تو آج لوگوں تک یہ خبریں پہنچ رہی ہیں. جب سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا نہیں تھا تب بھی حضرت کا فیضان جاری تھا اور آج بھی جاری ہے, اور اسی وجہ سے بندگان خدا یہاں حاضری دیتے ہیں. بہت شکریہ ہمارے ساتھ میں جڑنے کے لیے. ہم پھر سے انشاءاللہ کسی نہ کسی آستانے سے آپ کو پھر خبریں سنائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.